کمیشن کی رپورٹ کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، یہ بات، اس بات کو کہ عمل کیا گیا ہے، اس بات کو مسترد کیا سپریم کورٹ نے. تو شرجیل میمن صاحب، اگر آپ کو اب بات کلیئر ہوگی تو میں بات آگے بڑھاتی ہوں کہ اس وقت سیاست ہونی چاہیے. دیکھیں بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ سندھ حکومت نے ہی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس پورے لاسٹ ایئر کے سیلاب پر. اس نے ایک رپورٹ دی ہے، اور آپ آپاشی کی رپورٹ بولو، آپاشی نے اپنی الگ رپورٹ بنائی ہوگی، اور وہ رپورٹ جو ہے جمع ہو چکی ہے کورٹس میں. کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاشی نے کون سی رپورٹ بنائی ہے؟ نہیں وہ کورٹ تو آپ پاشی کی تو آپ بتا رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ پاشی یہ بتایا جی سپریم کورٹ کا رونا یہ ہے کہ جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اگر ایکشن لیا جاتا تو ظاہر ہے کوئی ایک واٹر مینجمنٹ بنتی، کچھ ہوتا، پھر سیلاب نہ آتا. پھر دیکھیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، پھر دوبارہ سیلاب آ گیا. دوبارہ سیلاب آ گیا. اور یہ بات کہ منسٹر صاحب آ کے کہہ چکے ہیں یہاں پر دہیجو صاحب کہ میں اس پر عمل کر چکا ہوں. سپریم کورٹ اس سے آگاہ نہیں کری، مگر بار بار کہتے رہے میاں صاحب اس میں آپ کو جواب دوں اس کا. میں ایک منٹ صدیق صاحب سے بھی سوال لوں، آپ کے پاس آئی شرجیل میمن صاحب کہ میں سیاست کرنے نہیں آ رہا، مگر سیاسی بیانات تو میاں صاحب نے بھی دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ظاہر ہے یہ سیلاب کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑی تباہی لایا ہے. اور آپ لوگوں کے بیانات سے دیکھ کر تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مذاق ہے قسم کا. کہ نواز شریف صاحب 4 دن وہاں بیٹھے ہیں، لوگوں کے درمیان گئے ہیں. خطرہ ہر طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو بہت تھریٹ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وہ سیکیورٹی کو بھول بھال کے وہاں پہنچے ہیں. سیکیورٹی کو لے کر میں چند چیزیں جو ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ملک کی بڑی پارٹی کی طرف سے اور پنجاب کی طرف سے یہ پیغام لے کے گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حیدرآباد میں ایک مرکز قائم کیا ہے، وہاں سے ہم انشاءاللہ ریلیف شروع کر دی ہیں. وہ ریلیف گوڈز پہنچائیں گے، جن کو بچا سکتے ہیں ہم بچائیں گے. بنیادی طور پر یہ ذمہ داری مرکزی اور صوبائی حکومت کے، جن کے پاس وسائل بھی ہیں اور ساری باتیں ہیں. لیکن اس وقت وہاں جا کے جو یکجہتی کا اظہار کرنا تھا وہ کیا ہے. اب اگر آپ یا دیگر جرنلسٹ جب وہ وہاں پہنچیں اور مختلف سوالات کریں، جیسے امریکہ کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب سے سوال انہوں نے کیا، انہوں نے جواب دیے ہیں، تو جواب دینا تو ہے، فرض تو بنتا ہے. ابھی آپ نے کہا سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا کہ فلڈ کمیشن کی رپورٹ پہ عمل نہیں ہوا، یا اور دیگر جو اقدامات تھے جنہوں نے بند توڑے ہیں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ عمل نہیں تو ہوا. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر اب اگر نواز شریف صاحب یہی کہیں، اب اگر نواز شریف صاحب یہ بات کریں کہ جناب یہ فلڈ کمیشن کی رپورٹ پہ آپ نے عمل نہیں کیا، یہاں جنہوں نے بند توڑے تھے ان کو آپ نے پکڑا نہیں ہے، تو یہ سیاست ہو جائے گی. سچ بات کرنے کی اجازت ہے کتنی شرجیل میمن صاحب؟ اور پھر وہی بات کہ اگر کل کی بار بھی، پہلے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا جاتا. آپ نے مجھے کہا فیلڈ میں جاؤ دیکھ کر آؤ. فیلڈ میں جا کے میں دیکھ کر آ گئی ہوں، ماضی کی غلطی سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا. فریہ صاحبہ آپ گئی فیلڈ میں، اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہاں پہ یہ لگا کہ یہ جو سیلاب آیا یہ حکومت کی غلطی کی وجہ سے آیا ہے؟ نہیں بات یہ نہیں ہو رہی. پھر آپ وہی بات کریں نہیں مجھے پلیز، کیونکہ آپ اگر لاسٹ پروگرام کا حوالہ دے رہی ہیں، جس طریقے سے ریلیف ملا چاہیے جی فرمائیے. مطلب یا تو آپ بولیں، آپ ایک دفعہ سوال پوچھ لیں پھر میں تفصیلی جواب دوں گا. میرا عرض یہ ہے کہ آپ نے جو لاسٹ پروگرام میں یہاں کہا تھا کہ گورنمنٹ سورے میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک کوئی چپا بھی بتائیں جہاں پہ گورنمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ نے برساتیں بڑھا دی، جہاں پہ ہمارے پاس 60-70 ملی میٹر برسات ہوتی تھی، اگر وہ پہ 1500 ملی میٹر برسات میں ریکارڈ ہوئی ہے تو وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. میں پورا پانی جو ہے رہی تھی، میں صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ انہیں سمجھا دیں اگر تھوڑا سا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت نے سیلاب لے کر آئی ہے، ہم کیا میجرز ان سے ایکسپیکٹ کریں، سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے. آج آپ کی کہانی چھپی ہے اخبار کے اندر. میں اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہوں گا، بالکل میرا خیال ہے کہ یہ اپنی ایک سنسیئر ایفرٹ ضرور کر رہے ہوں گے اور یہ کرنی بھی چاہیے. ظاہر ہے ہمارے لوگ ہیں ان کی، اور ان کو تو ووٹ دیتے ہیں سب لوگ. لیکن میں جو ایک شرجیل صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ سب چیزیں اس وقت نہیں کرنی ہوتی ہیں. آپ کو پہلے گورننس جو ہوتی ہے، کیا آپ نے ہر ضلع میں صحیح ڈی سی او لگائے تھے؟ کیا یہ جو مینجمنٹ کی سکلز ہوتی ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے جو کام کرنے تھے، آپ کو پچھلی دفعہ سیلاب آیا اس میں یا زلزلہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو ہر کام کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اور یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ اس گورنمنٹ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے گورننس کے ساتھ، کوئی کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر کیا ہوا، جب 2010 کے ہوئے تو کمیشن کی بات ہوئی کہ جی تاکہ دنیا اعتبار کرے پیسہ دے، کسی نے پیسہ نہیں دیا. صرف 20 ملین
डॉलर्स, $20 मिलियन कैश पैसा दिया गया, और आज $1 मिलियन कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेनेट ने भी पैसा नहीं दिया। और पैसों की बात कर रही हैं आप, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो फेडरल गवर्नमेंट है, इनके पास कम से कम मोर देन $2 बिलियन हैं सिर्फ जर्नलिस्ट को, यानी वो डिस्क्रिशनरी को, वो जो इनका फंड होता है कि जी आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लें, खुदा का खौफ करें, ये पैसा ही दे दें उनको यार, अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा। कितने फंड्स होंगे आपकी मिनिस्ट्री में? ये तो खैर फेडरल मिनिस्ट्री की बात करें अंसार अब्बासी साहब, लेकिन जो बात की जा रही है, जिस तरीके से सवाल किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? आप बता दें, संजीदगी आपने कहाँ दिखाई है? मैं फरिया साहबा बिल्कुल, अब मेहरबानी करके पेशेंटली सुनिएगा। पहली बात जो इन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट के डिस्कशनरी फंड जो है वो पैसे बोले उन्होंने मोर देन $2 बिलियन, 2 अरब से ज्यादा। आप मेहरबानी करके अंसार अब्बासी साहब, बजट बुक तो बिल्कुल पब्लिकली शाया होती है, ये कल का एक और प्रोग्राम कर लेते हैं फरिया साहबा के साथ, और आप उसमें दिखाएगा यही लफ्ज जो आपने अल्फाज बोला है कि जर्नलिस्ट के लिए डिस्कशनरी वो है फंड, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का डिस्क्रिशनरी फंड है जिसका ऑडिट भी नहीं होता, मोर देन। आप मुझे मेहरबानी करके कल ये बजट बुक यहाँ पे ले आइएगा, मैं भी मंगवा लेता हूँ इंटरनेट से। आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं है? सवाल ही पता नहीं होता, $2 अरब रुपए जर्नलिस्ट के लिए डिस्कशनरी फंड हो, किसी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का डिस्क्रिशनरी फंड है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की फेडरल। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई सीक्रेट फंड, इट इज इम्पॉसिबल, पहली बात। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं फरिया साहब। एक बात मैं ये इसको हम कर लेंगे डिस्कस, लेकिन अगर होगा तो आप लोग दे देंगे सलाह वालों को? ये तो एक और बात बताऊं, 29 बिलियन है पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम पार्ट 2 का, जो कि सारे के सारे डेवलपमेंट फंड वो है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी डिस्क्रिप्शन में खर्च पहले एक बात 29 अरब पीपल वर्क्स प्रोग्राम पार्ट 2 का है, जिसके ऊपर कोई वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर खर्च करना है प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जी बेमन साहब वो खर्च कर रहे हैं। मैं दूसरी की मैंने बात की नहीं, मैंने पहला जो उनका पहला सवाल है उसका मैंने वो तो कल के लिए हो गया ना, आपके चैनल के थ्रू, वो तो कल के लिए हो गया। आपके चैनल के थ्रू मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये मुझे बजट बुक में ला के दिखा दें $1 अरब या $2 अरब जितने भी बता रहे हैं इस तरह का कोई पैसे। पहली बात। अब दूसरी बात सुन लें, इन्होंने कहा कि सैलाब के लिए पहले तैयारी करनी होती है और इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। मुझे बताएं कि क्या तैयारी करते हैं हम लोग? इनसे मैं पूछ रहा हूं, क्या हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में 75 लाख, कुल टोटल 75 लाख अफराद का राशन जमा करा देते सरकार? इससे पहले दुनिया में किसी जगह इस तरह की मिसाल मिलती है? या पहले से हम लोग जो है उन लोगों को अपने घरों से निकाल देते हैं कि हो सकता है कि इस बार बरसात चले, अगले साल भी होगी ना, खुदा ना खासा जो साइकिल 10 साल के लिए पेशन गोई की जाती है। यूएन और एडीबी की रिपोर्ट आई थी, आप वही पढ़ लेते हैं। फरिया साहबा, अगर मुझे बोलने नहीं देंगे, मिनिस्टर्स कैबिनेट मीटिंग में मिनिस्टर्स ने कहा, फेडरल कैबिनेट मीटिंग में अगर मुझे बोलने नहीं देंगे मेरे बैठने का फायदा नहीं है। जी बताइए शजीब अहमद साहब, एक वक्फा लेती हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप तफसीलन जवाब दें। मेरा बोलने का फायदा नहीं है, वक्फा लेंगे, आपके बोलने का बहुत फायदा, आपके बैठने का भी बहुत फायदा है। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो आपको जरूर सुनेंगे, आप तो वैसे ही बोलते ही रहते हैं। लेकिन वक्फे के बाद आपसे बात करेंगे। जल्दी से वक्फा लेते हैं, जाते जाते आपको कह दें कि पाकिस्तान की किस्मत के बारे में हम बात करते हैं। जब हमारे फास्ट बॉलर्स भी जाके बोलते हैं तो फिर क्या होता है? शोएब अख्तर साहब अगरचे क्रिकेट के मैदान में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारत में बैठकर क्रिकेट के मैदान में अपनी कारकर्दगी के हवाले से लिखी गई आबीदी में मुतअद्दिद इल्जामात लगाए, जिनमें कहा कि वसीम अकरम साहब ने 1999 के वर्ल्ड कप के बाद उनका करियर तबाह करने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर शोएब को टीम में शामिल किया तो वो आधी टीम को लेकर अलग हो जाएंगे। ताहिम जनरल तौकीर जिया ने इस मौके पर शोएब अख्तर का साथ दिया। शोएब ने बॉल टैंपरिंग के इल्जामात का इतराफ करते हुए कहा है कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है और दूसरे बॉलर्स भी करते हैं। माशाल्लाह बड़ी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि उन्होंने गलत काम किया, मगर अच्छा होता अगर पाकिस्तान में आकर अपने ही बहन भाइयों को, हमारे जैसे जर्नलिस्ट को ये दुखड़े रोते इंडिया में जाकर जो उन्होंने अपने गम की कहानी सुनाई है उस पर यकीनन हमें इतराज़ है। वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। हम बात करें सैलाब मुतासरीन की मदद कौन करेगा। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या सैलाब पर होने वाली सियासत इंटरनेशनल डोनर्स और नेशनल डोनर्स का इत्मीनान खत्म कर रही है। वक्फे पे जाने से पहले शजीब मेमन साहब आप कुछ फरमा रहे थे, यकीनन बता दीजिए, मगर फिर फिगर्स के अगर आप देखें तो इस वक्त जो पैसा जमा हुआ है वो क्या कहता है आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के बारे में?
فریہ صاحبہ پہلے تو میں جواب دوں گا جو محترم انصار عباسی صاحب نے ایک بات کی کہ تیاری کرنی چاہیے تھی سب چیزیں. چلیں اب خدا نہ خاصا اگر اگلے سال جو ہے یہ پھر فلڈ آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں اب اس وقت جو ہے ہم لوگ 75 یا 80 لاکھ لوگوں کا کھانا جو ہے ڈمپ کر دیں اگلے سال کے لیے, تمام لوگوں کو اعلان کر دیں کہ بھائی آپ فصلیں اس بار نہ اگانا, کوئی بھی جو ہے نہ کوئی بھی کراپ نہ کلٹیویشن کے لیے نہ جائے کیونکہ اس طرح کہ پھر برسات آ جائے. کیا کیا سکتا ہے جیسے اشتہار چھپوائے تھے دھریجو سامنے کہ کوئی بالکل بھی نہیں آئے گا فلڈ, وہ بھی ایک الگ ہی ایکسٹریم میجر تھا. لیکن ایسے ہی سوئر وہ اگر آپ پھر آپ مجھے اگر آپ خود اپنے آپ کو میں آپ کو بتائیے, سنیں پلیز سنیے, پچھلے سال کے فلڈ میں اس فلڈ میں فرق ہے. سن لیجیے, دیکھیں یہ بات یو این اور اے ڈی پی پی کی رپورٹس آئی تھیں کہ اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوں گی. اس کے علاوہ بارہا یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اس وقت آپ لوگ, لیکن آپ نے کیا پریپریشنز کی؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, اب آ جائیں آپ بعد کے میجرز کی طرف. آپ مطلب مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مطلب بات کسی کو سمجھے بغیر کر دے بات یہ کہ اگر کسی نے پریپریشن کسی نے یہ پریڈکشن کی بھی تھی تو کیا وہ کسان جو ہے اگلے سال فصل اگانا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ زمیندار اگلے سال وہ فصل اگانا چھوڑ دے گا جن کا معاشے ہمارے ملک کی جو پوری اکانومی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس زراعت پہ؟ کیا ہم لوگ زراعت اگانا چھوڑ دیں گے سب لوگ؟ ٹھیک ہے, مجھے یہ اس کا سوال کا جواب میں پھیلے ہوئے ہیں, میری بات سنیں, لوگ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا ذرائع معاش کسانوں کا مزدوروں کا یہ ہے. مجھے پھر دوبارہ یہ بات پوچھوں گی کہ میاں صاحب نے اسی دورے میں نئے انتخابات کی بھی بات کی جب وہ مدد کرنے گئے تھے وہاں پر, تو پھر انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے میرے اوپر بھی کچھ نام وغیرہ رکھے ہیں, انہوں نے کہا شرارتیں کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے انتخابات کو چھوڑ دیں, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ کیا جی جو سیلاب اگر آتے ہیں تو وہ فصلیں اگانا چھوڑ دیں وغیرہ. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بڑی ایمانداری سے اور میں درد دلی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو محکمہ ہے, جب یہ رپورٹس ہوتی ہیں اس کا کام تیاری ہوتا ہے. مثلا کشتیاں فراہم کر کے ہر وقت رکھنا, مثلا دوائیوں کا انتظام رکھنا. چلیں آپ 80 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں, لیکن 10-15 لاکھ لوگوں کا تو ارینجمنٹ فوری طور پر ہونا چاہیے نا, اور فلڈ کمیشن کی رپورٹ پر عمل کرنا. اور کون کھلا رہا ہے اس لحاظ سے میری آپ صاحب اس وقت ان کو کھانا کہاں سے جا رہا ہے, تھوڑی سی بات سن لے میری بھی. نہیں میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا, میں بول رہا ہوں اس وقت جو گورنمنٹ کر رہی ہے 75 لاکھ افراد کو اگر روزانہ 3 وقت کھانا دیا جا رہا ہے, وہاں پہ ٹینٹ دیے جا رہے ہیں, پوری سرکار پوری مشینری, صدر پاکستان یہاں پہ, وزیر اعظم صاحب یہاں پہ, صدر صاحب تو وہاں گئے ہیں, انہوں نے تو 4 دن وہاں رہے ہیں, آپ سارا کچھ دیکھ کے آئیں گے. ان کے دورے پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا صدیق فاروق صاحب, میں جاؤں گا, لیکن سیلاب کی صورتحال میں ان کے دورے پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی جب وہ لوگوں کو آپ جا کے کیمرے پہ لاتے ہیں سارے لوگوں کو, تو وہ یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں پہنچ رہی, اور اگر کہیں پہنچانے کی کوشش ہوتی ہیں تو لوگ لوٹ کے دائیں بائیں لے جاتے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ, میاں صاحب کے دورے کے بعد بھی یہی بول رہے ہیں, اور مینجمنٹ کی بات یہی ہوتی ہے. اب رہ گیا میاں صاحب کا دورہ. میاں صاحب سے اس وقت صحافیوں نے پوچھا کہ جی یہ حکومت بڑی نائل ہے تو کیا نئے انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ انہوں نے کہا, سیلاب زدگان میں بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے پھر انہیں خود انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں لے کے جلوس نکلوں گا اور الیکشن کرائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پازیٹیو بات اور کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کر رہے, یہ گلا ہے میاں صاحب کو جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے. ایک تو کیونکہ نیوز کا ٹائم ہو گیا. بالکل شرجیل میمن صاحب, صدیق فاروق صاحب بہت بہت شکریہ. وقت کم تھا, بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے, مگر پھر دوبارہ آپ لوگوں سے اپیل یہی کروں گی کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. باقی جو باتیں ہیں جو ہائی لائٹ کرنی ہیں وہ ہم یہاں پہ کرتے رہتے ہیں, مگر آپ لوگ ضرور جائیں ان علاقوں میں, ضرور مدد کریں لوگوں کی, اور جو کچھ بھی اپنے تئیں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا فرض ہے, ضرور کیجیے گا. یو کین رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv, یا مجھے میرے فیس بک پہ جوائن کر لیں نیوز بیٹ پر. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.